زاویار کو کمرے میں آتا دیکھ ماہا نے تیزی سے اپنا حلق تر کیا۔ چہرے پہ الگ سرخی دوڑ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ چہرہ کیوں اتنا سرخ پڑ رہا ہے؟ اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ماہا نے چہرہ جھکایا۔ سچ شکر تھا کہ اسے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چکر آ گیا تھا۔ چلیں باہر چلتے ہیں۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی۔ زاویار نے مشکوک نگاہ اس پہ ڈالی اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اب تم نے آدھی رات کو کسی بھی قسم کا ان ہائیجینک فوڈ کھایا یا رات دیر تک لیپ ٹاپ موبائل استعمال کیا تو میں نے ہر چیز پہ پابندی لگا دینی ہے۔ گاٹ اٹ؟ اس موقع پہ تو کم سے کم اس سے نرمی سے پیش آؤ۔ ظفر کی سخت آواز پہ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماہا کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بھابھی ماں، آپ نہیں جانتی آپ نے ہمیں کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ علی نے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے باقاعدہ گھما ہی ڈالا۔ حوریہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ علی چھوڑو اسے، ایسی حالت میں یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ حوریہ نے اسے ڈپٹا تو وہ خجل سا ہو گیا۔ معیز کی نگاہ نہ جانے کیوں اس کی جانب اٹھی تھی۔ علی کو یوں بولتے وہ اسے اپنے پن کا احساس دلا گئی تھی۔ اوہ سوری، بہت مبارک ہو بھابھی۔ عبیر اس کے سینے سے لگی تو زاویار نے اپنی پیشانی مسلتے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے۔ معیز نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ نرمی سے مسکرائی۔ یہاں ہو کیا رہا ہے آخر؟ وہ الجھ کر بولا۔ ظفر ہنستے ہوئے اس کے نزدیک آئے۔ گدھا باپ بننے والا ہے مگر عقل وہیں کی وہیں ہے۔ ظفر نے ہنستے ہوئے اسے خود میں بھینچا مگر ان کے انکشاف پہ ابھی تک وہ سکتے کی کیفیت میں تھا۔ ماہا نے انگلیاں مسلی، وہ سب اسے ساتھ لگاتے مبارکباد دے رہے تھے اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھابھی ماں، کل ہی آپ کے کمرے میں چاروں جانب بس میری تصویریں ہوں گی۔ ایک اور زاویار ظفر ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ علی کی بات پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھیم گئی۔ زاویار کا سکتہ ٹوٹا۔ کمرے میں آنا ذرا ماہا۔ ماہا کی دھڑکنیں ساکت رہ گئیں۔ اس نے تشویش کے عالم میں زاویار کی چوڑی پشت کو دیکھا جو اب سینے چڑھ رہا تھا۔ ان سب کو ایک نظر دیکھتے اس کے تعاقب میں چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اسے کمرے میں ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ ماہا نے مٹھیاں بھینچ کر کھولیں۔ زاویار نے چونک کر اس کی جانب دیکھ کر اس کے نزدیک آتے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ یہ نیچے سب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ زاویار جو آپ نے سنا، وہ سرسراتے لہجے میں بولی۔ تم بتاؤ اپنے منہ سے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کے دونوں بازو تھامتے ہوئے ملتجائیہ لب و لہجے میں بولا۔ زاویار، وہ آپ بابا بننے والے ہیں، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اپنے وہم کو جھٹک کر بولی۔ لہجہ خود بہت بھیگ گیا۔ زاویار نے اگلے ہی لمحے بنا کسی تاخیر کے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ ماہا ساکت رہ گئے۔ خوشی بہت چھوٹا لفظ ہے یار میرے جذبات کی ترجمانی کے لیے۔ میں بتا نہیں سکتا میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ الفاظ ساتھ دینے سے انکاری ہیں یار، وہ نم لہجے میں بولتے آخر میں ہنس دیا۔ ماہا نے اس کے سینے پہ سر رکھتے آزودگی سے آنکھیں موند لیں۔ تھینک یو ماہا۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کپکپا کر رہ گئی۔ ماہا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور انگلیوں کے پور سے اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ زاویار نے جھک کر محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ ایک خوشکن احساس اس کے رگوں پہ میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہا کو خود سے الگ کیا اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ تمہارے لیے دودھ وغیرہ لے کر ساتھ حوریہ سے سب کچھ پوچھ بھی لوں گا۔ اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے روشناس کرواتے ہوئے بولا۔ زاویار، ابھی تو صرف شروع، یہاں سے نیچے قدم بھی مت اتارنا ماں، آئی ایم وارننگ یو۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے تحکم بھرے لہجے میں بولا۔ ماہا کو اس کی ہٹ درمی پہ تاؤ تو بہت آیا لیکن فی الحال اس کی خوشی کی خاطر خاموشی اختیار کر گئی۔ اب کیا پورے 9 ماہ اسے بیڈ پہ بیٹھ کر گزارنے تھے؟ اس کے لیے مزید ایک ٹینشن سر پہ سوار کھڑی تھی۔ زاویار کے آگے بولنے کی بھی اس کی ہمت نہیں تھی، ویسے بھی اس کے غصے سے ماہا کی جان جاتی تھی۔ وہ ان سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا گئے اور خود میں پنپتے اس نئے احساس کو محسوس کرتے مسکرا کر آنکھیں موند گئیں۔ آج اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے جینے کا مقصد اس دنیا میں موجود ہے۔ چہرے پہ ایک الوہی سی چمک تھی۔ نیچے سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نازمین خالہ کی فیملی آ چکی تھی اور اس کے کمرے میں ہی دعویٰ بولنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک کے۔ یار تم پریشان مت ہو، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صرف عارضی طور پہ ہے، پرماننٹ تو تم ہی کھلاؤ گی نا۔ وہ اس وقت لان میں ٹہلتے سرگوشی میں کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ عبیر جو اسے ظفر کا پیغام دینے باہر آئی تھی وہیں ٹھہرتے درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔
دل بے ساختہ سکڑ کر پھیلا۔ یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے سرسراتے لہجے میں خود سے مخاطب تھی۔ تم بھی رو رہی ہو یار، مت رو پلیز، میں ختم کر دوں گا یہ سب، پھر کوئی نہ ہوگا ہمارے درمیان۔ اس کی بات پہ عبیر کے چہرے کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ وہ تیزی سے چلتے اس کی جانب بڑھی، حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ علی! عبیر کی آواز پہ اس نے تیزی سے مقابل کو کچھ بولتے فون کاٹا اور رخ اس کی جانب موڑا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے بولی۔ علی نے ستائشی انداز میں اس کا مالکانہ روپ دیکھا۔ میں جس سے بھی بات کروں، اب یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا۔ عبیر نے مٹھیاں بھینچیں۔ میرے ساتھ یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتائیں کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی، آنکھوں میں ناگواری کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ دوسری بیوی سے۔ اس کے اعتراف پہ عبیر نے صدماتی کیفیت میں اسے دیکھا۔ آنکھوں میں جلتی جوت یکدم بجھ گئی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو دوسری بیوی سے؟ اس نے اس کی بات کو دہرایا۔ علی نے بنا کسی تردد کے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں تیرتی سرخی دیکھ علی نے ناسمجھی سے بویں اچکائیں، مگر اس وقت تک عبیر اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا علی، مت بھولیں مجھے اس کمزور سی عبیر سے یہ بنانے والے بھی آپ ہیں۔ یہ نہ ہو اس عبیر کا سارا غصہ آپ پہ ہی نکل جائے۔ اس کی گریبان جگڑتے ہوئے دھیمے لہجے سے چلائی۔ علی اس کی حرکت پہ بوکھلا گیا۔ چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا تو دیکھے کوئی، پھر میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ میرے سے شادی کر کے بھی خوش نہیں ہیں، آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ خاموش رہو عبیر، علی نے اسے گڑکا۔ نہیں رہوں گی میں خاموش، آپ کو اسے چھوڑنا ہوگا، ورنہ میں ابھی زاویار بائی کے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب جاتی، علی نے اس کے کلائی کو بروقت اپنے شکنجے میں لیا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ ہاں ہو چکا ہے خراب، جس کا جی چاہتا ہے آتا ہے، مجھے دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے۔ میں بھی بے وقوف سے سب کی باتوں میں آ جاتی ہوں، پاگل ہوں میں، اور آپ نے مجھے پاگل بنایا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ علی نے آئیبرو اچکائے۔ بے وقوف تو اب تم بالکل بھی نہیں رہی جانے علی، اور رہی بات تمہارے پاگل ہونے کی تو تمہارا تو معلوم نہیں، مگر مجھے تو تم پاگل بنا رہی ہو، بہت اچھے سے۔ وہ یکدم اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے بولا۔ عبیر نے خوفزدہ نگاہ اس کی جانب اٹھائی۔ ایسے مت گھورو یار، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ مسکین سی صورت بناتے بولا، ساتھ ہی اس کے آنکھوں کو چوما تھا۔ عبیر نے کسمسا کر اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ڈر لگتا ہوتا نا تو آج آپ دوسری شادی نہ کرتے، کیا پتہ تیسری بھی۔ تیسری کیا یار، میں نے تو دوسری بھی نہیں کی، مجھے اپنی پہلی بیوی سے بہت ڈر لگتا ہے یار، نہ ہی مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت ہے۔ اس کی بات پہ عبیر نے شاکی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر وہ کون فون پہ؟ وہ فون تو بس تمہیں تنگ کرنے کی خاطر ایک مذاق تھا، بس اپنے لیے تمہاری طرف دیکھنا چاہتا تھا، وہ شرارت سے بائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ عبیر نے غصے سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا تو وہ یکدم کھل کر قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ آئندہ ایسا مذاق بھی نہیں کرنا آپ نے۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ علی نے اس کی انگلی اپنی گرفت میں لے لی اور ڈرنے کی ناکام اداکاری کی تھی۔ اب کی بار علی بھی اس کے ڈرنے پہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ عبیر، یہ وہاں کا کھانا تم کمرے میں پہنچاتی ہو؟ حوریہ نے مصروف سے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ عبیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبیر تم بیٹھو، میں جاتی ہوں، ویسے بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی میری جب سے لوٹی ہوں، مبارکباد بھی دے آؤں گی۔ اس کا گال سہلا کر حوریہ کی جانب بڑھی جو بوا کے ساتھ میز پہ رات کا کھانا لگا رہی تھی۔ موئز کل آفس سے فراغت حاصل کرتے ہی حوریہ بیٹے کو اس کے گھر لے جانا۔ شادی کو 2 دن ہو گئے ہیں، وہ گئی ہی نہیں ملنے گھر والوں سے، ولیمے کی رات کو بھی اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ایسے مناسب نہیں لگتا۔ ظفر کی ڈکی چھپی بات پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے دونوں نے نگاہیں چرا لیں۔ اگلی صبح معمول کی برعکس نہایت خوشگوار تھی۔ کھڑکی سے چھن سے پڑتی دھوپ کی بدولت اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ گھڑی پہ نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی جو 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ اتنی لیٹ تک کیسے سو سکتی تھی؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بائیں جانب گھومیں جہاں موئز بھی پوری شان سے سویا ہوا تھا۔ وہ تلملا کر رہ گئی۔ اگر وہ سوئی رہ گئی تھی تو کم سے کم وہ تو اڑ سکتا تھا نا۔ نہ جانے اسے کس چیز کی نیند چڑھی ہوئی تھی۔ ویسے بھی آج اسے مما کی طرف جانا تھا، تبھی اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ نہ جانے کیا سوچ کر اس کی جانب آئی اور مسکراہٹ دبائی۔
سائڈ ٹیبل پہ رکھے پانی والے جگ کو دیکھ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بنا آواز کیے وہ جگ اٹھایا اور اس کا سارا پانی موئز کے اوپر انڈیل دیا۔ اس اچانک ہوئی افطار پہ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، لیکن سامنے کھڑی حوریہ کو دیکھ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولتے اپنے گیلے بالوں کو سنوارنے لگا۔ حوریہ نے چہرہ جھکاتے مسکراہٹ ضبط کی۔ روزانہ کی طرح باہر جا کے سب کے سوالات کے جوابات مجھے دینے ہوتے ہیں۔ آج میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے شرافت سے اٹھیں اور میرے ساتھ باہر چلیں۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولتی، اسے ظاہر سے بھی انتہائی کوئی بری چیز لگی تھی۔ جب اس نے شادی کی پیشکش کی تھی اس وقت وہ کیا تھی، اور ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہاں ساری کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ انف از انف حوریہ، آپ مجھ پہ اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتی۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے وارن کرتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوریہ بنا گھبرائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہو کیئرز ڈیئر ہسبینڈ، ساری زندگی سب کی مرضی پہ تو چلتے آئے ہیں، باقی کی زندگی میری مرضی پہ چل لیں، وہ کیا ہے نا، بیوی بھی راضی اور زندگی بھی سہل۔ وہ دل جلانے والے انداز میں بولتی اس سے پہلے اس کے قریب سے گزرتے باہر کی جانب بڑھ دی۔ موئز نے اس کے ہاتھ کو سختی سے تھام لیا اور اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ بامشکل اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں نا آپ؟ حوریہ اس کی بات پہ کھل کر ہنسی اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر مجھے آپ کے قریب آنا ہوا تو نہ میں بہانہ تو کم سے کم بالکل نہیں کروں گی، بلکہ پورے حق سے آؤں گی، کیا ہے نا، شوہر ہیں آپ میرے۔ وہ پنجوں کے بل اونچا ہوئی اور اس کے شیب زدہ گال سے ہلاتے ہوئے اس کی سماعتوں میں رس گھولتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا سارا وجود اس کی پیش رفت پہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ حوریہ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور اس کے سائڈ سے نکلتا واش روم میں بند ہو گیا۔ اپنے گال پہ اس کی شیو کی چبھن اسے ابھی بھی محسوس ہوئی تھی، چہرے پہ یکلخت خوبصورت رنگ بکھر کے۔ کھڑکی کے پار دیکھتے اسے اندازہ ہوا کہ موسم نہایت ابر آلود ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مونتے ٹھنڈی ہوا کو رخ میں اترتا محسوس کیا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ دونوں نکسک سے تیار آگے پیچھے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ موئز وقتاً فوقتاً اس پہ نگاہ ڈال لیتا اور یہ نگاہوں کا کھیل حوریہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں تھا۔ وہ اچانک مڑی اور اس کے آگے پھیل کر کھڑی ہوگی۔ چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہے ہیں ڈیئر ہسبینڈ؟ کھل کر دیکھیں، حق سے دیکھیں۔ وہ اس کا کالر درست کرتے میٹھے لہجے میں بولتی اسے اچھا خاصا زچ کر گئی۔ مجھے کوئی ایسا شوق لاحق نہیں ہوا ابھی تک۔ اس نے حوریہ کے ہاتھ ہٹائے۔ اچھا تو پھر تیری نگاہوں سے کون دیکھ رہا تھا مجھے ابھی؟ ویسے میں نے سنا تھا کہ آپ کو نیوی بلو کلر بہت پسند ہے، لیکن اب اندازہ ہوا ہے۔ موئز سمجھ گیا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کا ضبط آزمانے کی خاطر یہ رنگ پہنا تھا۔ ویسے بھی ہلکی پھلکی تیاری میں وہ اس کا ایمان بری طرح ڈگمگا رہی تھی۔ حجاب کو پن اپ کرتے وہ اس کی جانب مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ چلیں ڈیئر ہسبینڈ۔ اس کے لہجے کی کھنک پہ نہ جانے کیوں موئز کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ اس کا سر کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس بات میں ہلا تھا۔ حوریہ نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالا تو موئز نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ لانچ میں پہنچتے ہی انہیں اندازہ ہوا کہ وہ سب لان میں بیٹھے پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ موسم بھی انتہائی اچھا تھا، تبھی سب نے چائے اور پکوڑے کھانے کو ترجیح دی تھی۔ موئز بھائی آپ کھائیں گے؟ عبیر نے دور سے ہی پوچھا۔ زاویار نے ماہا کے لاکھ اصرار کے باوجود اسے پکوڑے بنانے کی اجازت نہ دی تھی۔ تبھی عبیر اور عنایہ کچن میں مصروف تھیں۔ وہ بس ان کی کچن میں ہلکی پھلکی مدد کروا رہی تھی بقول زاویار۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا بیٹا، وہ جھکے سر سمیت بولتے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ایسے موسم میں پکوڑے کوئی پاگل ہی نہیں کھائے گا۔ حوریہ کے ارشادات سن جہاں سب کے ہاتھ رکے وہیں موئز نے ذرا سا چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا جو لاپرواہی سے کھا رہی تھی۔ آپ مجھے پاگل کہہ رہی ہیں؟ موئز پتھریلے لہجے میں بولا جو کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی۔ ایسے پاگل کو پاگل نہیں کہتے ڈیئر ہسبینڈ۔ حوریہ کی اگلی بات پہ علی کے منہ سے چائے فوارے کی صورت میں باہر نکلی تھی۔ وہیں ماہا نے خاموشی سے چائے اس کے سامنے رکھی میز پہ رکھی تھی۔ موئز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زاویار نے سرد نگاہوں سے علی کو دیکھا جو مسلسل دانت نکوس رہا تھا۔ میں پاگل لگتا ہوں آپ کو؟ وہ دانت پیستے ہوئے چلایا۔ سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حوریہ اس کے یوں چلانے پہ چائے کا کپ چھوڑتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ پاگل ہی ہیں، کیونکہ نارمل لوگ فضول میں چلاتے بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی اب کے بار حساب بے بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ ماہا نے الجھ کر زاویار کو دیکھا جس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ سب گھر والوں کے سامنے مجھے پاگل کہہ رہی ہیں اور خاموشی سے سنتا رہوں میں؟
وہ دانت کچکچا کر بولا۔ حوریہ کی سیٹی اگلے ہی لمحے گم ہوئی تھی۔ وہ یہ بات تو سرے سے ہی فراموش کر چکی تھی۔ اس نے مسکین سی صورت بناتے سب کو دیکھا جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ابھی آئی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے بھاگنے پہ وہ سب جو صدمے کے مارے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، سب کا کہا بے ساختہ تھا۔ موئز نے شرمندگی سے اپنی پیشانی مسلی۔ ہوتا ہے میرے بھائی، بیوی نامی مخلوق ایسی ہی ہوتی ہے۔ زاویار نے اس کا شانہ تھپتھپاتے افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے افسوس میں ماہا تیکھے چتونوں سے اسے گھورنا نہ بھولی تھی۔ زاویار، حسن سے بات ہوئی آپ کی؟ رائکا کو کب لا رہا ہے؟ بابا جی، ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی۔ وہ اب ان کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ ماہا خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ماہا، اس کی نگاہیں مسلسل باہر محسوس کر زاویار نے اب کی بار جھنجھلا کر اسے پکارا، لیکن ابھی بھی اس کی تمام تر توجہ باہر کی جانب تھی۔ اس قدر حسین نظارہ تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری نگاہیں بھٹک بھٹک کر کہیں اور ہی جا رہی ہیں۔ زاویار نے اس کی نگاہوں کا مرکز خود کے علاوہ کسی اور چیز کو محسوس کر تیز تیز لہجے میں اسے باور کروایا۔ ارادہ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کا تھا۔ ماہا جو چمکتی نگاہوں سے سامنے دکھائی دیتے منظر کو تک رہی تھی، چونک کر اس کی جانب پلٹی اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے سب کو منا بنا کر دیکھ کر اب وہ تھک چکی تھی۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تھا تو وہ کیا دیکھتی بھی نہ۔ آپ سے بھی حسین نظارہ اس وقت میرے لیے وہ ہے جس کے لیے گھنٹہ میں خوار ہوئی ہوں، اس لیے معذرت۔ اس نے بالوں کو تیزی سے جوڑے میں لپیٹتے سنجیدگی سے میز کی جانب اشارہ کیا۔ زاویار کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ وہ خوار ہوئی تھی، مطلب اس کے انکار کے باوجود اس نے پکوڑے بنائے تھے۔ یہ سب تمہاری ہی کارستانی ہے نا؟ اس نے مشکوک نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ پہلے پہر تو پول کھل جانے پہ ماہا گھبرائی، مگر پھر یکدم اترا کر چمکتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے مظلومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار نے کڑی نگاہوں سے اسے گھورا۔ جی بالکل، میرے علاوہ اس گھر میں یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اتنی محنت لگتی ہے اس کام میں، لیکن جب کام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تو زندگی کے بھی مزے ہیں، اور ہمارے بھی۔ ایک اس چیز کے لیے تو مجھے خوار ہونے میں مزہ آتا ہے۔ آپ تو میں نے ایسے ہی لارا لگایا تھا، آپ نے مان بھی لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زاویار نے تعجب سے اس کی حرکت کا ملاحظہ کیا۔ میں کیسے بھول گیا کہ ماہا صاحبہ پوری دنیا کو بھول سکتی ہیں ماں سوائے کھانے کے۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ماہا نے گردن اکڑائی۔ وہ اسے ٹوکنا چاہتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روک ٹوک بھی اچھی چیز نہیں تھی، اور اس بارے میں کل رات ہی حالہ اسے آدھے گھنٹے کا اچھا خاصا لیکچر دے چکی تھی۔ اس وقت میں اسے اسپیس دینے کا حکم صادر کر چکی تھی وہ اسے، تاکہ وہ زاویار سے بدگمان نہ ہو۔ ویسے بھی ایسی حالت میں موڈ سوئنگز بھی بہت ہوتے تھے۔ چلیں اب یاد آ گیا نا، اب جلدی سے یہ چٹنی پلیٹ میں ڈالیں، اس سے پہلے یہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ وہ جلدی سے بولتے کرسیوں کی جانب بڑھ گئی جہاں عین وسط میں رکھے میز پہ پکوڑے موجود تھے۔ وہ اب انہی پکوڑوں کے ساتھ باقی تمام گھر والی بھی اس کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ جتنی تیزی سے ماہا کا منہ چل رہا تھا، اتنی ہی تیزی سے زبان بھی چل رہی تھی۔ وہ جو ان سب چیزوں سے جتنا دور بھاگتا تھا، اپنے ہاتھ میں موجود چٹنی دیکھ بےچتاب کھاتا رہ گیا۔ زاویار آئیں نا؟ ماہا کی آواز میں وہ تمام سوچوں کو جھٹکتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اب یہ سب کرنا تو لازم تھا، کیونکہ اب یہاں بات ایک کی نہیں بلکہ دو کی تھی۔ لبوں پہ دھیمی سے مسکان سجائے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا بول رہی تھیں آپ باہر؟ موئز کی بھاری آواز پہ حوریہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ آج اس کی غلطی تھی، اور وہ اس سے مانتی بھی تھی۔ دیکھیں، آئی ایم سوری، میں سچ میں بھول۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتی، موئز نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اتنی اکڑ، اتنا حوصلہ کہ میرے سے لڑنے چلی ہیں آپ؟ بھولیں مت، آپ ایک عورت ہیں، اور مرد کے آگے عورت کمزور اور بے بس ہی رہتی ہے۔ موئز نے اس کی اڑتی رنگت سے میز اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ حوریہ حلق تر کرتے دیوار سے جا لگی۔ موئز نے دونوں ہاتھوں سے اطراف میں گھیرا بناتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اگلے ہی لمحے اپنی گردن پہ نازک بازوؤں کا حصار محسوس کر وہ اپنی جگہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ حواس جیسے سلب ہو چکے تھے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ مقابل ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ کیا لگا تھا آپ کو کہ آپ میرے قریب آ کر یوں مجھے ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، اور میں ڈر بھی جاؤں گی؟ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سرکتے اس کے گال پہ آن ٹھہرے۔ موئز نے سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ اس کے حواس گم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چہرے پہ سرخی دوڑ گئی۔ حوریہ بیہیو، وہ اس کی جرأت پہ ششدر ہوتے تنبیہی لب و لہجے میں بولا۔
حوریہ نے اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دیکھ بامشکل اپنی ہنسی پہ قابو پایا اور اس کے مزید نزدیک ہوتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ دائیں ہاتھ کی انگلی وہ مسلسل اس کے گال پہ پھیر رہی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ شوہر بن سکتے ہیں تو کیا بیوی کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ اس کی گردن میں بازو حمال کرتے ہوئے دل فریبی سے گویا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ موئز جھنجھلا گیا۔ وہ اس کی سیٹی گم کرنا چاہتا تھا، یہاں اس کی ہی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی۔ ارے میرا شوہر شرما گیا، وہ بول کر خود ہی کہا لگا کر ہنس دی۔ موئز اس کے تبصرے پہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ اپنے گال پہ ہٹائے تھے۔ بے حیا، وہ سر جھٹکتے بڑبڑایا۔ ارے سیاں جی، آپ ہیں نا حیادار، یہی کافی ہے، ہم تو بھئی بے حیا ہی اچھے ہیں۔ وہ مزے سے بولتے ہوئے اسے ٹہوکا مارتے ہوئے بولی۔ موئز بے بسی سے اسے آنکھیں دکھا کر رہ گیا۔ اگر مزید وقت ضائع کرنا ہے تو مجھے بتا دیں، میں جاؤں آفس۔ وہ اب جان بوجھ کر اسے الجھ رہا تھا۔ حوریہ نے تیزی سے خود کو سنوارا، مبادا وہ سچ میں نہ چھوڑ جائے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی زن سے حوریہ کے مائکے بڑھائی تھی۔ سگنل پہ گاڑی روکتے ہی حوریہ کی نگاہ موئز کی جانب کھڑے لڑکے کی جانب بچے کی جانب اٹھی تھی جس کے ہاتھ میں گجرے موجود تھے۔ اس نے ایک خاموش نگاہ موئز پہ ڈالی جس کی نگاہ بھی اس کی جانب نہیں اٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی جانب جھکتے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا۔ موئز نے غصے سے اسے گھورا جو اب ڈیش بورڈ پہ رکھے اس کے والیٹ میں سے 1000 کا نوٹ نکالتے اس بچے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ موئز حیرانگی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب بیوی پہلو میں بیٹھی ہوئی ہو تو گجرے لے لیتے ہیں، اور اگر بیوی عزیز ہو تو کچھ نوٹ وار بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی مسکراتی آواز پہ موئز کی اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ بھائی دے دینا۔ وہ بچہ اب ضد پکڑ چکا تھا۔ موئز نے ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی۔ حوریہ نے شانے جھکائے، اس کے والیٹ میں سے 2000 کے نوٹ نکالے اور اسے موقع دیے بغیر موئز کے سر سے وارے تھے۔ موئز اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا۔ یہ لو، تمہارے بھائی کو ابھی میں عزیز نہیں ہوں، وہ کیا ہے نا، ان کے بابا کو میں پسند تھی، بس اسی وجہ سے اس گھر میں لائی گئی ہوں۔ سگنل کھلتے ہی اس نے گاڑی آگے کی جانب بڑھائی تھی، لیکن حوریہ کی باتیں ابھی بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس کے گھر کے باہر گاڑی روکتے ہی حوریہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں آپ کو عزیز نہیں تو آپ مجھے بہت عزیز ہیں ڈیئر ہسبینڈ۔ اس کی جانب آئے اور شیشے پہ جھکتے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی۔ موئز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ آپ اندر نہیں آئیں گے کیا؟ وہ اندر جاتے جاتے واپس مڑی۔ نہیں، آفس میں ضروری کام ہے، رات میں ملاقات ہوتی ہے سب سے، واپسی پہ میں ہی لینے آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حوریہ شانے جھکاتے گھر کے اندر گھس گئی۔ کچھ یاد آنے پہ وہ دوبارہ باہر نکلی۔ مجھ سے عاجز مت آ جائیے گا، کیونکہ اچھی بیویاں وہی ہوتی ہیں جو شوہر کو اچھی طرح پریشان کرتی ہیں۔ وہ مزے سے اسے ایک بار پھر زچ کرتے ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتا موئز نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات یاد کرتے ہنس دیا تھا۔ موئز، آپ نے آتے ہوئے حوریہ کو پک کرنا ہے۔ وہ آفس کے تمام کام نپٹا کر اس سے ہی لینے جانے کی تیاریوں میں تھا، تبھی اس کا موبائل زور و شور سے بجا تھا۔ اسکرین پہ ابھرتے ظفر کے نمبر کو دیکھ اس نے سرعت سے فون کان سے لگایا، لیکن ظفر کی بات سن وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے صرف ایک اسے ہی پرواہ نہیں ہے حوریہ کی۔ جی بابا، مجھے یاد ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور اپنی چابیاں اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا۔ آج کل بہت کچھ بھولنے لگے ہیں آپ، سوچا یاد کروا دوں۔ ان کے طنز یا لب و لہجے پہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے ٹھٹکا، پھر کچھ سوچ کر سر جھٹک گیا۔ پریشان مت ہوں، بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے آپ نے، چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا۔ خیال رکھیں آپ اپنا، میں آپ کی بہو کو لے کر گھر پہنچتا ہوں۔ اس نے تیزی سے بات سمیٹی۔ بہو نہیں بیٹی۔ وہ بے ساختہ اس کی تصحیح کرتے اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ اس نے جی اچھا کہتے فون کاٹا اور اسے ڈیش بورڈ پہ رکھتے گاڑی حوریہ کے مائکے کی جانب بڑھائی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہی اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھا، لیکن اندر سے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے گاڑی سے اترا اور گھر کی بیل بجائی تھی۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد باہر نکلتی حدیجہ کو دیکھ وہ فوراً سے بستر سنبھلا اور ناسمجھی سے بوجھ گئیں۔ وہ بھی شاید اس کی آمد سے انجان تھیں۔ انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے اندر آنے کا کہا۔ وہ بھی انہیں سلام کرتے ان کی تقلید میں اندر آیا۔ حوریہ پہ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ آنٹی حوریہ، وہ ٹھٹکی۔ ان کا ٹھٹکنا موئز کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہا۔ وہ تو گھر نہیں ہے، شائستہ کے ساتھ ہسپتال گئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ موئز نے دانت پیسے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں رات میں آؤں گا، بابا گھر میں منتظر ہیں ہمارے۔
اس نے بات سنبھالی، اب کی بار دانت پیسنے کی باری حتیجہ کی تھی۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا، مجھے ذرا بھی اطلاع نہیں دی اس نے، ورنہ میں اسے کہیں جانے ہی نہ دیتی۔ آپ بیٹھو، میں بلاتی ہوں بیٹا۔ نہیں نہیں آنٹی، آپ ریلیکس رہیں، میں وہیں سے انہیں پک کر لیتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ حتیجہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ انہیں خیال رکھنے کی تاکید کرتے فون کان سے لگاتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے وجود میں غصے کے بامپر چل رہے تھے، اتنی لاپرواہی کی امید اسے حوریہ سے بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ انہی سب سوچوں میں غلطاں گاڑی ہسپتال کی جانب بڑھا رہا تھا۔ مان ایک مارٹ کے باہر گاڑی کے پاس کھڑی لڑکی بھی اسے حوریہ کا گمان ہوا تھا۔ گاڑی نزدیک لاتے ہی اسے اپنے شک پہ یقین کی مہر ثبت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس قدر سنسان سڑک اور وہ تنہا لاپرواہی سے گاڑی سے پشت ٹکائے کھڑی تھی۔ اس نے شرمسار نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے گاڑی پارکنگ میں پارک کرتے نیچے اترا۔ وہ ابھی تک اس کی آمد سے انجان تھی۔ آنٹی نے تو کہا تھا کہ وہ شائستہ کے ساتھ ہے، تو پھر یہاں تنہا کھڑی ہونے کا کیا تک تھا؟ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ موئز کی بھاری آواز پہ وہ لاپرواہ کھڑی حوریہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑتے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا جو تیکھے ستونوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ آپ کے دیدار کا جی چاہ رہا تھا، اس لیے آ گیا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ اب کی بار حوریہ نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کبھی اتنا والہانہ دیدار گھر پہ تو نہیں کیا؟ اب کی بار وہ بھی تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے اسے چڑھانے والے انداز میں بولی۔ وہ اس نے تعصب سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ ابھی میری چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آدھی رات کو سڑکوں پہ کون سی سائنس لڑانے کا دل چاہ رہا تھا آپ کا؟ وہ تیز لب و لہجے میں بولا۔ غصہ ایک بار پھر سے عود آیا۔ وہ میں آنے کے ساتھ وہ منمنا کر بولی۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ حوریہ کہ رات میں پک کروں گا آپ کو، تو پھر یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ چلیں آ بھی گئی ہیں تو کم سے کم مجھے فون کر کے آپ اطلاع دے سکتی تھیں۔ آپ یہ سب کر کے کیا جتانا چاہ رہی ہیں سب کو کہ ہمارے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ حوریہ نے پہلی بار اسے سخت لہجے میں بات کرتے سنا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی اور خاموشی سے چہرہ جھکاتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ آنی یہی ہے، ابھی باہر آ جائیں گی، میں یہاں اکیلی تھوڑی نہ آئی ہوں۔ اس کی شرمندگی بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ وہ اس خوف سے آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ خیر چل کر ابھی گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں، سنسان سڑک ہے، میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ اس نے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ حوریہ کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ نہیں، میں آنی کے ساتھ ہی آئی ہوں تو انہی کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ جا سکتے ہیں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، نہ ہی آپ کو میری بلا وجہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تلملا کر بولی۔ موئز نے کٹیلی نگاہوں سے اس ہردرم لڑکی کو دیکھا۔ عقل کا اندھا بالکل نہیں ہوں میں جو جوان جہان لڑکی کو یوں سڑک پہ چھوڑ دوں۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ جوان جہان لڑکی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ موئز کی حیرت سے کھلی آنکھوں کو دیکھ اسے اپنی کہی گئی بات کا اندازہ ہوا تھا۔ بالکل بھودی سی بات تھی جو وہ کر چکی تھی، وہ اسی کی ہی تو ذمہ داری تھی۔ کین یو پلیز شٹ اپ؟ ہونٹوں پہ انگلی رکھیں اور خاموشی سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں، اور جب تک آپ کی آنی نہیں آتی وہاں سے ہلیے گا بھی مت۔ اب کی بار اس کا لہجہ اونچا اور تنبیہی تھا۔ حوریہ نے ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہیں ہی جمی رہی۔ آپ نے تو اپنی ذاتی پراپرٹی ہی سمجھ لیا ہے، وہ جلے کٹے لہجے میں بولی۔ موئز نے اپنی پیشانی مسلی اور خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن اس دوران اس کی نگاہیں سامنے کھڑے دو لڑکوں کی جانب اٹھی جو نہایت فرصت سے ان دونوں کا ہی جائزہ لے رہے تھے۔ اس کا جلال ایک بار پھر امنڈ آیا۔ اب کی بار وہ اسے ہی وہیں چھوڑتے تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ حوریہ کا منہ اس کی حرکت پہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ہم ڈراپ کر دیں؟ ان دونوں بائک سوار میں سے ایک لڑکا بولا۔ حوریہ کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ بنا کسی تاخیر کے موئز کے تعاقب میں بھاگی اور اس کے بازو کو سختی سے تھام لیا۔ اپنے بازو پہ کسی کا نرم گرم لمس محسوس کر اس نے چونک کر بائیں جانب دیکھا جہاں وہ کھڑی مسکینیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ موئز نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی پشت پہ دیکھا جہاں وہ لڑکے کھڑے ابھی بھی انہیں ہی گھور رہے تھے۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ حوریہ نے تھوک نگلا۔ جانتی تھی اب ان کی شامت پکی ہے۔ شوہر ہیں یہ میرے، اگر ابھی کے ابھی یہاں سے دفع نہ ہوئے تو شکل کا نقشہ بگاڑ دیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑے وہیں کھڑے کھڑے چلائی تھی۔ وہ دونوں لڑکے بھی حجل سے ہوتے وہاں سے فرار ہو گئے۔ موئز نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اب ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے تو بس ان کی بھلائی۔ ارے حوریہ، موئز! شائستہ کی مسکراتی آواز پہ وہ دونوں تیزی سے سیدھے ہوئے تھے۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہاں آنے والے ہو؟ آپ کی بھانجی نے آپ کو بتانے کی زحمت نہیں کی، ورنہ میں دوپہر میں ہی انہیں اطلاع دے کر گیا تھا۔
اس نے حوریہ کو دیکھتے جتایا۔ خیر اب ہم نکلتے ہیں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے بولتے ان کی جانب جھکا۔ شائستہ نے محبت سے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ حوریہ ان کے گلے لگی تو موئز نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے تھے، چہرے پہ نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ حوریہ دل ہی دل میں ورد کرتے گاڑی میں جا بیٹھی۔ موئز نے شائستہ کی گاڑی کے نکلتے ہی گاڑی ظفر ہاؤس کی جانب بڑھائی تھی۔ ایک دو بار حوریہ نے کچھ بولنا چاہا، لیکن دوسری جانب سے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ وہ گھر جا کر بات کرنے کا سوچتے خاموشی اختیار کر گئی۔ گھر پہنچ کر اسے ہاں ہی شرمندگی ہوئی تھی، کیونکہ رائکا اور حسن وہیں موجود تھے۔ اسے آج کے دن تو کم سے کم موئز کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ وہ سب سے محبت سے ملتے وہیں رائکا کے ساتھ جگہ سنبھال کے جہاں بیٹھی وہ ماہا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ ظفر نے پوچھا۔ وہ بابا، مجھے راستے میں کوئی کام یاد آ گیا تھا، بس اس لیے دیر ہو گئی بابا۔ حوریہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے موئز نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی جو اب حسن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حرکت پہ معترف ہوتے چہرہ جھکا گئی۔ زابی بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ رائکا کی روحانسی آواز پہ ماہا نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ صبح سے اسے نہ جانے کتنے فونز کر چکی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھا کہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے فون کیا ہے، بس آنے والے ہوں گے۔ ماہا نے سرت سے بات سنبھالی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویسے تم ایک رات رہو گے نا رائکا؟ حوریہ کی مسکراتی آواز پہ حسن اور رائکا کی نگاہیں یکلخت ایک دوسرے کی جانب اٹھی تھیں۔ کیوں حسن بھائی؟ ماہا نے بھی اب کے درمیان میں مداخلت کی۔ حسن نے چونک کر اسے دیکھا اور بامشکل مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی دوران زاویار کی آمد پہ حسن مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس سے ملتے وہ رائکا کی جانب بڑھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ رائکا کی پیشانی چومتے محبت سے بولا۔ آنکھوں میں چھائی سرخی اس کی نیند کی گواہ تھی۔ میں وہاں سب سے زیادہ آپ کو مس کرتی ہوں بھائی۔ ہاں، وہاں حسن تمہیں کھانے کو زیادہ نہیں دیتا ہوگا نا، کہ کہیں تم زیادہ موٹی نہ ہو جاؤ۔ علی کی تبصرانہ آواز پہ رائکا نے ناراضگی سے زاویار کو دیکھا۔ زاویار نے ناگواری سے علی کو پوری سے نوازا۔ ایک لفظ مت نکالنا، جو کھانا ہے میرا بیٹا مجھ سے مانگے، بھائی کس کام کی ہے؟ اسے ساتھ ہی لیتے تھکا تھکا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ماہا نے بغور اسے دیکھا جس کے چہرے پہ تھکان واضح تھی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ویسے علی، ایسے ہی تم رائکا سے موٹی موٹی کہتے تھے۔ حسن کی بات پہ رائکا نے شاکی نگاہوں سے اسے گھورا، جو نہ جانے اب کون سی بات چھیڑنے والا تھا۔ دیکھا، آج تم بھی مان گئے نا، ایک ہی دن میں اندازہ ہو گیا، اسے دیکھ لو، کچھ شرم کرو۔ علی نے زاویار کے پہلو سے چپکی رائکا کو شرم دلانی چاہیے۔ آپ کا نہیں کھاتی میں، اپنے شوہر کا کھاتی ہوں۔ لیکن شوہر بیچارہ بھی تو تنگ ہے، علی نے جتانے والے لہجے میں بولا۔ کس نے کہا کہ تنگ ہے شوہر؟ شوہر کی ساری جمع پونجی اب بیوی کے لیے ہی تو ہے، اس کے علاوہ میرا رشتہ ہی کون سا ہے؟ حسن کی بات میں جہاں علی نے آنکھیں سکیڑی، وہاں رائکا نے تفاخر سے گردن اکڑائی۔ باقی سب ان کی کھٹی میٹھی نوک جھوک پہ فقط مسکرا رہے تھے۔ رائکا ماہا کو اشارہ کرتے اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے بھی ساتھ آنے کا کہا۔ وہ چاروں ایک ساتھ کمرے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ آج رات یہیں تو گزارنی ہے تم نے؟ کس نے کہا؟ حوریہ کی باز پرس پہ رائکا لاپرواہی سے ٹانگیں چلاتے ہوئے بولی۔ مطلب آپ یہاں نہیں ٹھہریں؟ عبیر نے اس کی بات پہ اضافہ کیا۔ رائکا اس بات میں سر ہلا کے ماہا نے اسے زبردست قسم کی گھوری سے نوازا۔ کیا موت آن پڑی ہے؟ ماہا تنک کر بولی۔ موت نہیں آئی، محبت آئی ہے۔ اب دل نہیں لگتا ان کے بغیر تو کیسے گزارا کیا جائے؟ رات رہنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں، پورے دن کا سوچا جا سکتا ہے۔ وہ شرارتی مسکان لبوں میں دبائے بولی۔ ان سب نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو باہر جو سب کے سامنے حامی بھر کر آئی ہو، اس سے کیسے نکلو گی؟ ماہا سر جھٹک کر بولی۔ اس سے میں نہیں، تم نپٹو گی۔ اس سکون سے اس کے اعصابوں پہ بم پھوڑ چکی تھی۔ ماہا نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور تکیہ درست کرنے لگی۔ تم فی الحال یہ سب چھوڑو، میرے پاس یہاں بیٹھو۔ اس نے نرمی سے ماہا کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کب سے موقع تلاش کر رہی ہوں تم سے بات کرنے کا۔ تمہیں معلوم ہے جب مجھے حوریہ نے یہ خبر دی تھی تو میں کیسے محسوس کر رہی تھی؟ ماہا نے مسکراتی نگاہوں سے اس کا جگمگ کرتا چہرہ دیکھا۔ مجھے بس ایک کیوٹ سا بھتیجا چاہیے، بالکل زابی بھائی جیسا۔ اس کے لہجے میں زاویار کے لیے بس محبت ہی محبت تھی۔ بالکل غلط بات، مجھے بھتیجی چاہیے، بالکل آپ جیسی بابی ماں۔ علی کی بروقت انٹری پہ جہاں ماہا کھسیائی، وہیں باقی سب کا کہا بے ساختہ تھا۔ ماہا خجل ہوتے تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ بھائی ذرا بات سنیں۔ علی نے زینے چڑھتے زاویار کو مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف اس کی جانب متوجہ ہو۔ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی؟
زاویار نے اس کے سوال پہ یکدم ماہا کی جانب دیکھا۔ کچھ ساتیں اسے دیکھنے کے بعد وہ دھیمے سے مسکرایا۔ ماہا کی سماعتیں اس کا جواب سننے کی خواہشمند تھیں۔ کچھ بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے، اولاد تو ویسے بھی دل کے انتہائی قریب ہوتی ہے۔ اس کے جواب پہ ماہا کی ابھرنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ آپ رہ رہی ہو نا پھر؟ معز نے نزدیک بیٹھی رائکا کو محبت سے ساتھ لگایا۔ اس سے پہلے رائکا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی ماہا بول اٹھی۔ میرا نہیں خیال ابھی رہنا بنتا ہے، وہ کیا نئی نئی شادی ہے نا پھر، اور ویسے بھی ابھی تو حسن بھائی بھی لیو پہ ہیں، تو ایک ساتھ وقت گزارے اتنا ہی اچھا ہے۔ رائکا کچھ دنوں میں پھر آ جائے گی، کیوں رائکا؟ ماہا نے بروقت بات سنبھالی۔ اس کی بات پہ حسن کا اترا ہوا چہرہ فوراً کھل اٹھا۔ البتہ رائکا مظلومیت سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماہا نے حشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب سے ملتے وہ دونوں واپسی کی راہ پر گامزن تھے۔ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ رائکا اس کی جانب سے مسلسل خاموشی محسوس کر تنک کر بولی۔ حسن نے غصیلی نگاہوں سے اسے گھورا۔ تمہارا وہاں رہنے کا دل تھا نا، تو اب کیوں آئی ہو؟ رہو وہاں جا کر، شوہر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، مفت میں جو مل گیا ہوں۔ اب مفت میں بھی نہیں ملے، اتنی مشکلوں سے ملے ہیں۔ انہیں روٹھے پن سے بولتی اس کے شانے سے لگی تھی۔ مزے کی بات، جو بھی وہاں ماہا نے کہا وہ میں نے ہی اسے بولنے کا کہا تھا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے مسکرائیں۔ اگر آپ کے لیے واحد اور قیمتی رشتہ صرف میں ہوں تو میرے لیے بھی سب سے اوپر میرے شوہر ہی ہیں، وہ آنکھیں میچتے محبت سے بولی۔ حسن خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب اتنے مہنگے شور کو سستے میں تھوڑی نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ اس کی اگلی بات پہ ڈرائیو کرتے حسن کا کہا بے ساختہ تھا۔ رائکا اس کے ہنسنے پہ خود پہ مسکرائی۔ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا ہم سے؟ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹی۔ رائکا نے اپنی ٹھوڑی اس کے بازو پہ ٹکائی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ شرارت سے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ اس کی حرکت کو حسن نے بغور دیکھا۔ رائکا کے چہرے پہ سرخی دوڑ گئی۔ تو پھر ہونے دیا جائے، ہم آپ کے سنگ عشق کی مراجوں کو بھی چھونے کو تیار ہیں مسز حسن۔ اس کی پیشانی چومتے دل فریبی سے بولتے اسے ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کی گہری نگاہوں کا ارتکاز اپنے چہرے پہ محسوس کر وہ جھم کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ حسن نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے بازو کو گھیرے میں اسے لیتے خود میں سمو لیا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماہا ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اس کے نزدیک آئے جو کسی نادیدہ نقطے کو تکتے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ ماہا کی آواز سن چونکا اور سیدھا ہوا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے بولا۔ ماہا نے الجھ کر اسے دیکھا، جانتی تھی کوئی اور بات ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا۔ اس لیے چائے لائی ہوں آپ کے لیے، اگر اتنی ہی طبیعت خراب تھی تو آج تھانے نہ جاتے۔ وہ ٹرے اس کے نزدیک ہی لے آئی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے دوا نکالتے اس نے زاویار کی جانب بڑھائی اور چائے کا کپ اسے تھمایا جو اس نے تھامنے کے بجائے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ ماہا بغیر کوئی سوال کیے خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن زاویار کی اگلی حرکت پہ دم ساتھ گئی کیونکہ وہ سمٹ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ زاویار؟ ماہا نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اسے ہلکی ہلکی حرارت سے محسوس ہوئی تھی۔ سر دباؤ گی میرا؟ وہ سوالیہ نگاہیں اسی پہ مرکوز کیے لیٹا تھا۔ ماہا نرمی سے اس کے بال سہلاتے سر دبانے لگی۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو میں علی سے کہوں، وہ ڈاکٹر۔ نہیں یار، بس تھکاوٹ سی ہے، اتر جائے گی۔ اور یہ تھکاوٹ کیوں ہے، کوئی بات ذہن پہ سوار کی ہوئی ہے کیا؟ وہ خود کو سوال کرنے سے روک نہ پائی۔ زاویار نے ایک لمحے کو آنکھیں موند کر کھولیں۔ تمہارے ماموں کو آج پھانسی ہو گئی ہے۔ زاویار کے انکشاف پہ ماہا نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ زاویار بجلی کی سی تیزی سے سیدھا ہوا۔ اسے یہ خبر یکدم اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ ماں، میری جان۔ زاویار نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ چونکتے ہوش کی دنیا میں لوٹی اور سرخ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا زاویار، آپ پریشان مت ہوں، بس وہ ایسے ہی شاید کچھ آنکھ میں چلا گیا یکدم۔ اس نے چہرہ جھکاتے آنکھوں میں آئی نمی کو پونچھا۔ زاویار تھک ہار کر ایک بار پھر اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ ماہا سب کچھ بھلاتے نرمی سے اس کا سر دبانے لگی۔ آنکھوں کے دریچوں میں ان کا مسکراتا چہرہ لہرایا تھا۔ پیسوں کی ہوس انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ میں یہ سب تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ اگر بتا بھی دیا ہے تو کیا ہوا زاویار، آپ نے اپنے دل کا بوجھ ہی ہلکا کیا ہے، اور میں کس لیے ہوں؟ پلیز اب کچھ بھی ایسا ویسا مت سوچیں اور سونے کی کوشش کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اسے ٹوک گئی۔ زاویار نے سکون محسوس کرتے آنکھیں موندیں۔ اگلے 10 منٹ میں مدھم سانسوں کی آواز پہ ماہا کا چہرہ تکتے دھیما سا مسکرائی، جو سوتے ہوئے بالکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔
وہ بے اختیاری کی کیفیت میں جھکی اور اس کی پیشانی سے لب مس کیے۔ اس نے زاویار کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پہ رکھنا چاہا، لیکن وہ شاید پکی نیند میں اس حرکت پہ آمادہ نہ تھا۔ ماہا ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں غلطاں اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ وہ مسلسل اسے بلانے کی ہمت خود میں مجتمع کر رہی تھی، جو ڈریسنگ ٹیبل کے نزدیک کھڑا اپنی گھڑی اتار رہا تھا۔ حوریہ نے حلق تر کرتے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ مکمل طور پر اپنے کام میں مشغول رہا۔ بالآخر اس نے آنکھیں موند کر کھولی اور گلا کھنگارا۔ موئز نے چونک کر آئینے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے نگاہیں پھیر لیں۔ موئز! حوریہ نے دھیمے سے پکارا۔ موئز کے ہاتھوں کی حرکت تھمی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے بابا کے سامنے۔ اٹس اوکے، آئندہ خیال کیجیے گا۔ اس نے مختصر بولتے بات سمیٹی۔ حوریہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ آپ اس قدر ویئرڈ بیہیو کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ آپ کو بہت چبھ رہا ہے میرا یہ رویہ۔ وہ رکا اور اس کی جانب رخ موڑتے تلخی سے بولا۔ حوریہ لب بھینچ گئی۔ موئز، اب آپ بات بڑھا رہے ہیں، میں معذرت۔ نہیں چاہیے حوریہ، نہ کوئی معذرت اور نہ ہی کچھ اور۔ وہ ایک گہری مگر خاموش نگاہ اس پہ ڈالتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ حوریہ نے مٹھیاں بھینچی اور تن پن کرتے وارڈروب کی جانب بڑھی۔ اپنا آرام دہ سوٹ نکالتے اس کی نگاہ تیسرے خانے میں رکھے باکس کی جانب اٹھی۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رکی اور چونک کر اس باکس کو چھونا چاہا۔ یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے حوریہ۔ اپنے نزدیک سے ابھرنے والی سنجیدہ آواز میں اس نے مٹھی بند کر لی۔ اب وہ اس کے عقب سے جھکتے الماری کے پٹ بند کر رہا تھا۔ حوریہ کو اس کی حرکت ناگوار تو بہت گزری، لیکن فی الوقت وہ کچھ بھی بول کر بات کو بڑھاوا نہیں دے سکتی تھی۔ واش روم میں گھستے وہ زور سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ موئز نے بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکاتے تعصب سے اسے دیکھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر جلتی آنکھیں موند لیں۔ تقریباً 15 منٹ گزر جانے کے باوجود جب کمرے کی لائٹ بند نہ ہوئی تو موئز نے اکتا کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا، لیکن دائیں جانب پرسکون بیٹھی حوریہ کو دیکھ وہ جل کر راکھ ہو گیا، جو کس قدر سکون سے اپنے ہاتھوں پہ نائٹ کریم لگا رہی تھی۔ حوریہ، مجھے صبح آفس جانا ہے، لائٹ آف کریں۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے، شاید میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے موئز نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی لچکیلی ڈال کی مانند اس کے اوپر آ گری۔ بامشکل اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اس نے فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ یہ آپ کا بھی کمرہ ہے نا؟ تو پھر جب ایک مرد اور عورت کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو لازماً ان کے درمیان کوئی رشتہ استوار ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آج اس متعلق بھی کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ اس کے کاٹدار لب و لہجے پہ حوریہ کی آنکھوں میں تخیر کے بادل گھوم گئے۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ جس کی یادوں کے خزانے اس صندوق میں بند کر کے رکھے ہیں نا، اسی پہ اپنا حق جتائیں۔ واضح رہے کہ میں یہاں بس بابا کی خوشی اور خواہش کی خاطر لائی گئی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ناگواری سے بولی اور اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ موئز اپنی جگہ سن رہ گیا۔ وہ باکس بس۔ موئز اپنی چوری پکڑی جانے کے خوف سے گھبرا گیا۔ یو نو واٹ، یو آر ہارٹ لیس مسٹر موئز۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی جھلملائی تھیں۔ موئز اپنی جگہ پہ اٹھ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامی۔ حوریہ، ڈونٹ ٹچ می اگین۔ وہ دھاڑی۔ اب کی بار موئز کی پیشانی پہ ابھرتی شکنیں نمایاں تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے حوریہ کا رویہ ناگوار گزرا ہے۔ آئی کین ٹچ یو مسز موئز۔ اس نے بنا اس کی جذبات کی پرواہ کیے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ حوریہ نے شکوہ کناں نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ آئی کین۔ اس نے حوریہ کے بازو پہ دباؤ بڑھاتے واضح جتایا اور الماری سے اس باکس کو نکالتے اس سے پہلے باہر کی جانب بڑھتا۔ حوریہ تلملا کر رہ گئی۔ جائیں، چھپا دیں اس صندوق کو، کہیں میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی محبوبہ کے متعلق کچھ جان نہ لوں۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھ شدید بدگمان ہوتی چلائی تھی۔ موئز رک کر اس کی جانب مڑا۔ خاموش رہیں، اس سے پہلے میں یہی صندوق آپ کے سر پہ ہی مار دوں۔ اب کی بار موئز بھی خاموش نہ رہ سکا۔ حوریہ نے اشتعال کے عالم میں دانت کچکچائے۔ جی جی پھاڑ دیں، جب مر جاؤں گی تو پھر اپنی اس پیاری انجم کو لا کر اس بیڈ پہ سجائیے گا اور جب جی چاہے درشن بھی کر لیجیے گا۔ وہ اب بھی باز نہ آئی۔ موئز نے ایک کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالی اور تن فن کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حوریہ نے تنفر سے سر جھٹکا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔